ذمہ داران، اضلاع کے ذمہ داران، پنڈال میں موجود میرے غیرت مند، جرت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر میں مقامی جماعت کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ اصل بیان میرے اور آپ کے قائد ملت اسلامیہ کا ہونا ہے اور ہم سب اسی کے انتظار میں ہیں۔ میں آپ کے اور اپنے قائد کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور ایک بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں۔ مبارکباد اس چیز کی کہ آج سے 13-14 سال قبل پاکستان کے ایک شخص کے بارے میں میرے قائد نے فرمایا تھا کہ یہ پاکستان کا نمائندہ نہیں، یہ اسلام کا نمائندہ نہیں، یہ عوام کا نمائندہ نہیں۔ جب میرے قائد نے یہ بات فرمائی اس وقت بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیانیہ ہے لیکن امت مسلمہ کا نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا اچھے بھلے مسلمان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنے کا کیا معنی، لیکن ہم نہ رکے، ہم نہ تھمے، ہم نہ دبے اور ہم چلتے رہے اور اس دین دشمن، اسلام دشمن، عوام دشمن، پاکستان دشمن قوت کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 25 جولائی 2018 کو ایک جعلی مینڈیٹ دے کر اس کو ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا تو حلف نامے میں خاتم النبیین کا لفظ نہ پڑھ کر اس نے ثابت کیا کہ وہ مدینے کے ریاست کا نام جھوٹ پر لیتا ہے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا جنازہ نکال کر اس نے ثابت کیا کہ وہ عوام کا دشمن ہے۔ 50 لاکھ گھروں کا جنازہ نکال کر اس نے ثابت کیا کہ وہ عوام کا دشمن ہے۔ اپنی پہلی کابینہ میں قائدیانیوں کو شامل کر کے اس نے ثابت کیا کہ وہ مدینے کے ریاست کا نام جھوٹ پر لیتا ہے۔ گرو نانک کے قبر پر سر ڈھانک کر جانا، مدینہ منورہ ننگے سر جا کر اس نے ثابت کیا وہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے۔ ختم نبوت کی منکر، رسول اللہ کی منکر، شاتم رسول آسیہ ملونہ کو رہا کر کے اس نے ثابت کیا وہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے۔ آپ نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا، لانگ مارچ کیے، ملین مارچ کیے، آپ نے حوصلے نہیں ہارے، یہاں تک کہ اس یہودی ایجنٹ کے اقتدار کو زمین پوش کر دیا، بلکہ آج پاکستان کا بچہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں اس یہودی ایجنٹ سے مقابلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ اور امریکی بیانیے کا ڈرامہ کر کے، ایک ٹانگ پر گولی کے ڈرامے کر کے، دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ پر کھڑے لوگوں کو گولیاں منہ میں لگتی ہیں، بازو میں لگتی ہیں، یہ عجیب گولی ہے کہ پاؤں کو جا کر چومتی ہے۔ پھر جب میڈیا پہ آتا ہے کیمرہ مین کہتا ہے کہ کم سے کم یہ ٹانگ آپ نے نہیں ہلانی، تم اس کی ٹانگ ہلانے سے کیا روکو گے؟ جمعیت کے کارکنوں نے اس کو ٹانگ سے پکڑ کر اقتدار سے باہر کھینچ دیا ہے، وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا ہے، گورنر ہاؤس پر
اعراج کریں گے۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ مبارکباد اس بات کی کہ آپ کا بیانیہ جیت گیا۔ امر بالمعروف کی آیت پڑھتا ہے، کنٹینر پر لکھتا ہے، اسی کنٹینر سے دختران قوم کو نچاتا ہے، اسی کنٹینر سے ڈھول اور تھاپ پر قوم کو نچاتا ہے۔ کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوم کی بچیوں کو نچانا یہ اسلام ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، بولو بھائی، کیا کنٹینر سے میوزک چلا کر کوئی مدینے کی ریاست قائم کر سکتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا صحیح اصلاح اور تشریح کر سکتا ہے؟ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی غلط تشریح کرے، جو امر بالمعروف کی غلط تشریح کرے، جو مدینے کی ریاست کی غلط تشریح کرے، جس کے گماشتے یہ کہیں کہ اگر یہ ہمارے بیڈ روم میں بھی آ جائے تو ہمیں کوئی ہار نہیں، ہماری ماں سے زنا کر لے تو بھی کوئی ہار نہیں، اگر یہ نبوت کا دعویٰ کرے تو بھی کوئی ہار نہیں، جو کہے کہ یہ وقت کا پیغمبر ہے، ہم ایسے جھوٹے مدینے کے ریاست کا نام لینے والے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پہلے بھی اعلان بغاوت کیا تھا، آج بھی بغاوت کرتے ہوئے قائد ملت اسلامیہ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہوئے یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ اس فتنہ خان کا مقابلہ کریں گے۔ آپ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ مردہ جب مر جاتا ہے اس کے بعد دفنانے تک کچھ پروسیجرز مکمل کرنے ہوتے ہیں، غسل بھی دینا ہوتا ہے، کفن بھی دینا ہوتا ہے، جنازہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، قبر میں بھی اتارنا ہوتا ہے، پھر 3 دن رسم قل بھی چلتی ہے۔ یہ مر تو گیا ہے، اب انشاءاللہ رسم قل پڑھ کر اس کو اپنے آباء و اجداد تک پہنچائیں گے اور اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست قائد ملت اسلامی جو امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں بنائیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ میں تو حیران ہوں، میں تو حیران ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس سے مدینے کی ریاست کی کیسے توقع کر بیٹھے ہیں، جس کے اپنے بیٹے یہودیوں کے گھر میں پل رہے ہوں، جس کے اپنے بیٹے یہودیوں کے اسکول میں پڑھ رہے ہوں، جو پورا دن گھڑی چور، توشہ خانہ چور اور پھر الیکشن کمیشن سے فارن فنڈنگ کیس میں امریکہ سے پیسے لینے والا، ہندوستان سے پیسے لینے والا، اسرائیل سے پیسے لینے والا میں لوگوں کی سوچ پر حیران ہوں کہ ایک بندے کو جو گھڑی چور ہے، جو توشہ خانہ چور ہے، جو امریکہ سے پیسے لینے والا، جو اسرائیل سے پیسے لینے والا، جو ہندوستان سے پیسے لینے والا، جس کے بچے آج بھی یہودیوں کے گھر میں، جس کے بچے آج بھی یہودیوں کے اسکول میں، جس کے پیچھے چلنے والے اس کے لیے دعوے دار ہیں کہ یہ وقت کا پیغمبر ہے، جس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بیڈ روم میں بھی آ جائے تو کوئی عار نہیں ہے، اس سے اسلام کی، مدینے کی ریاست کی، امر بالمعروف کی امیدہ وابستہ کیے بیٹھے ہیں، اور وہی لوگ اس کو سنو ذرا سنو، وہی لوگ اس کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور جس پر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 1000 یا 2000 نہیں 1 لاکھ یا 2 لاکھ نہیں 15 لاکھ علماء نے جس کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، لاکھوں حفاظ نے جس کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، لاکھوں مفتیان نے جس کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، اس کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ سن لو اب بھی وقت ہے، آ جاؤ میرے قائد کے ہاتھوں پر بیعت کر لو، ورنہ یاد رکھو یہ علماء کا امام مولانا فضل الرحمان، یہ مفتیوں کا امام مولانا فضل الرحمان، یہ حفاظ کا امام مولانا فضل الرحمان ہماری ریڈ لائن ہے۔ اگر کسی نے ہمارے قائد پر کیچڑ اچالنے کی
کی کوشش کی تو اللہ کی قسم جمعیت کے یہ ابابیل ان سے حساب برابر کریں گے۔ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے قائد کے قیادت میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ 12واں کھلاڑی کہتے تھے کہ 12واں کھلاڑی ہے، آج تم جس کو 12واں کھلاڑی کہتے تھے وہ ملک کے اہم ترین مناصب کے فیصلے کر رہا ہے۔ آج ملک کی حکومت میرے قائد کے مرہون ملت ہے، آج وزیر اعظم کے فیصلے میرے قائد کے مرہون منت ہیں، اور اطمینان رکھو، اعتماد خیر متسلسل رکھو، اسی طرح بڑھتے رہو، بڑھتے رہو، بڑھتے رہو۔ اسی مرد کلندر مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے فرزند کے قیادت میں اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے انشاءاللہ۔ جی آپ مولانا کے قیادت میں چلنے کے لیے تیار ہیں؟ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ یہودی ایجنٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دین دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اسلام دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اپنے قائد کے حکم پر اپنے جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا کھڑے ہو کر مجھے بتائیں، ذرا کھڑے ہو کر مجھے بتائیں، ذرا کھڑے ہو کر مجھے بتائیں۔ تو پھر اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہے، اگر بیزاری ہے بیداد کے معنی بغاوت ہے، اگر مظلوم کی فریاد کے معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغی ہوں، میرا مذہب بغاوت ہے، میرا مشہب بغاوت ہے، میرا مسلک بغاوت ہے۔ بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، دل آزاد، دم آزاد، جا آزاد ہوتا ہے۔ تو سن لو، انشاءاللہ اس خیبر پختونخوا سے اس یہودی ایجنٹ کے اقتدار کا جنازہ پڑھنے تک ہماری یہ جدوجہد، ہماری یہ محنت، ہماری یہ اسٹرگل، ہماری یہ تحریک جاری رہے گی، اور انشاءاللہ اس صوبے سے ان کے اقتدار کا جنازہ پڑھ کر سکھ کا سانس لیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! جمعیت